اچھا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ مکہ میں شیب بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول بروز پیر صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ اگر عیسوی سن کا خیال رکھیں تو آپ کی پیدائش 20 اپریل 571 میں ہوئی۔ وقت میں نے آپ کو بتایا صبح کا تھا، دن پیر کا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کے والد جو تھے وفات پا چکے تھے، اور ان کی والدہ کا بیان ہے کہ آپ کی والدہ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس وقت تو ظاہر ہے آپ رسول نہیں تھے، جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ امام احمد نے ارباز بن ساریہ سے بھی اسی مضمون کی ایک روایت نقل کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی روایات جو ہیں نقل کی جاتی ہیں، لیکن وہ مستند نہیں ہیں، وہ مستند نہیں ہیں۔ اچھا جی، اب جب یہ ان کی والدہ کے ہاں ولادت ہو گئی تو ان کی والدہ نے ان کے دادا کو پیغام بھیجا۔ عبد المطلب آئے، انہوں نے اپنے پوتے کو گود میں لیا، لے کر جا کے بیت اللہ کا طواف کیا جیسا کہ اس دور کا طریقہ تھا، اور ان کا نام محمد تجویز کیا، اور اس کا ساتھ ہی کہا یہ میرا بیٹا جو ہے یہ بڑا شان والا ہے، اس کو اللہ بڑا مقام عطا کریں گے۔ محمد نام وہاں پہ معروف نہیں تھا، محمد کا معنی ہے جس کی زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ یہ نام جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا عرب میں معروف نہیں تھا، لیکن عبد المطلب کو بڑی امید تھی کہ یہ میرا بیٹا جو ہے یہ بڑی شان والا ہوگا۔ بہرحال ان کو لے گئے، 7ویں دن ان کا ختنہ کیا، نام تو پہلے ہی رکھا جا چکا تھا، 7ویں دن ختنہ بھی کر دیا۔ پہلے ان کی والدہ نے ان کو دودھ پلایا، اور اس کے بعد سویبہ جو کہ ابو لہب کی لونڈی تھی، اس نے بھی کچھ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ عرب کے لوگوں کا دستور یہ تھا کہ جو ان کے شرفاء تھے، ایلیٹ کلاس تھی، یہ لوگ اپنے بچوں کو گاؤں میں بیچ دیتے ہیں تاکہ وہ گاؤں کی کھلی فضا میں پلیں، ان کی صحت اچھی ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ عربی زبان جو ہے وہ اپنی ابتدا سے ہی بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ سیکھ لیں۔ اسی رواج کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بنو سعد میں بیچ دیا گیا۔ بنو سعد جو ہے، اس کا اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو یہ مکے سے تھوڑا سا مشرق میں ہے، زیادہ دور کا علاقہ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو سعد کے گاؤں میں حلیمہ سعدیہ اپنے ساتھ لے گئیں۔ یہ بنو سعد کا جو گاؤں ہے یہ بڑا پرسکون ہے، میں نے یہ گاؤں دیکھا ہے، میں نے وہاں پہ وہ جگہ بھی دیکھی جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے حلیمہ سعدیہ کے پاس رہتے تھے۔ اس گاؤں سے کوئی تقریباً 1 کلومیٹر پہلے تک سڑک ختم کر دی گئی ہے، اور آگے پیدل چلنا پڑتا ہے۔ پھر پیدل چل کے یہ گاؤں ایک ٹیلے پر ہے، اور اس ٹیلے پر جائیں تو وہ پرانا وہ جو ماحول ہے وہ اب تک برقرار ہے۔ اسی لیے انہوں نے اس علاقے تک سڑک نہیں رکھی تاکہ لوگ زیادہ نہ آئیں، جو بھی آئیں وہ اتنی مشقت کے ساتھ آئیں تاکہ بہت رش نہ ہو۔ تو میں نے بتایا بڑا پرسکون علاقہ ہے، اور ایک ٹیلے پر چڑھ جائیں، وہاں پہ ان کا گاؤں ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ اپنی زندگی کا اگلا حصہ جو ہے وہاں گزارا۔ حلیمہ سعدیہ کا اپنا بیان یہ ہے، وہ خود بڑی لمبی روایتیں موجود ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں بھی مکے میں آئی تاکہ مجھے کوئی بچہ مل جائے اور میں اس بچے کو دودھ پلاؤں، اور اس کے بدلے میں ہماری مالی حالت کچھ اچھی ہو جائے۔ وہ کہتی ہیں کہ میری ساتھی جتنی میرے ساتھ عورتیں اور بھی آئی تھیں، وہ ساری جو تھیں ان سب نے پتہ کیا، کسی نے حضرت محمد کو لینا قبول نہیں کیا، کیونکہ جب ان کو پتہ چلتا کہ یہ بچہ یتیم ہے، انہیں یہ سمجھ آتی کہ ہمیں مطلوبہ اجرت نہ مل سکے گی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ مجھے کوئی بھی بچہ نہ مل سکا، میں نے دل میں سوچا
چلو مجھے اور کوئی نہیں ملتا، میں ہی انہیں لے لیتی ہوں، میں کم از کم خالی ہاتھ تو نہ جاؤں۔ خیر جی، وہ کہتی ہیں کہ میں نے صرف یہ سوچ کے تو دوبارہ کہ ان کو قبول کر لیا، لیکن جب ہم نے ان کو لے لیا اور لینے کے بعد جب ہم اپنے گھر واپس گئے تو راستے میں ہی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکتیں تھیں وہ نظر آنے لگیں۔ یہ میں کہہ رہی ہوں اللہ کے رسول، اس وقت تو ظاہر ہے آپ محمد ہی تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ میری جو گدی تھی وہ بڑی سست تھی، اسے کمزوری کے باعث چلا نہیں جاتا تھا، میری اونٹنی کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، میرے اپنے سینے میں دودھ نہیں تھا، میرا بچہ ساری رات بلکتا رہتا تھا بھوک کی وجہ سے۔ لیکن جو ہی ہم نے محمد کو لیا تو لے کے ہم واپس چلے تو میں نے دیکھا کہ میرے بچے نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا اور حضرت محمد نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ اور جب ہم گھر پہنچے تو گھر میں دیکھا جا کر کہ اونٹنی کے تھن جو تھے وہ دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں ہم نے سوچا کہ یہ جو نئی روح ہمارے پاس آئی ہے یہ بڑی برکت والی روح ہے۔ اس کے علاوہ وہ مزید کہتی ہیں کہ اس کے بعد تو مزید برکتیں ہی برکتیں ہم دیکھتے رہے۔ ہماری جو بکریوں کا ریوڑ تھا وہ جب چرا کے ہم لاتے تو دودھ سے بھرے ہوتے، ہماری اونٹنیاں بہت دودھ دیتی، ہمارے گھر میں بہت خوشحالی آئی۔ لوگ سارے کہتے کہ بھئی حلیمہ کی جو بکریاں ہیں یہ جہاں پہ چرتی ہیں تم بھی اپنی جانوروں کو وہاں پہ چراؤ، لیکن ہوتا یہ کہ ان کے جانور تو دودھ سے خالی واپس آتے لیکن میرے جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے۔ بہرحال انہوں نے بہت برکتیں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جب آپ 2 سال کے ہو گئے اور حلیمہ سعدیہ کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صحت مند، بڑے طاقتور، ان کا جسم جو تھا خوب گٹھا ہوا تھا اور عام بچوں کی نسبت وہ زیادہ مضبوط لگ رہے تھے۔ خیر جی، یہ ان کو 2 سال کے بعد ان کی والدہ سے ملانے کے لیے لے گئیں۔ اس وقت مدینہ میں ایک وبا پھیلی ہوئی تھی۔ دوسری بات ہے حلیمہ سعدیہ بھی برکتیں دیکھ چکی تھیں ان کے ساتھ کی، انہوں نے آپ کی والدہ سے درخواست کی کہ آپ انہیں ہمارے پاس ہی رہنے دیجیے۔ حالانکہ رضاعت کا دور ختم ہو چکا تھا 2 سال کا، چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ مدینے میں ایک وبا بھی پھیلی ہوئی تھی، تو لہٰذا ان کی والدہ نے حلیمہ سعدیہ کی درخواست پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ساتھ بھیج دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی علاقے میں بنو سعد کے جو گاؤں میں وہیں پہ آپ پرورش پانے لگ گئے۔ وہاں پہ آپ کی زندگی کا ایک اہم واقعہ پیش آیا جس کو ہم شق صدر کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کی عمر اس وقت کوئی 4 یا 5 سال تھی، بعض روایات میں 3 سال بھی آتی ہیں۔ آپ کھیل رہے تھے، آپ کی جو رضائی بہن جن کا نام شیمہ ہے انہوں نے آپ کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، تو حضرت جبریل آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، زمین پہ لٹایا، ان کا سینہ چاک کیا۔ یہ سینہ جو تھا یہاں گردن سے لے کے نیچے پیٹ تک تھا۔ چاک کیا اور چاک کرنے کے بعد اس میں سے دل نکالا، دل میں سے ایک کالے رنگ کا ٹکڑا نکالا۔ دل کو پہلے زمزم کے پانی سے دھویا، اس میں سے ایک کالے رنگ کا ٹکڑا نکالا اور اس کو پھینک دیا، یہ شیطان کا حصہ ہے۔ اور پھر اس کو دوبارہ دل کو وہاں پہ رکھا اور رکھ کے یہ سینے کو سی دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں۔ شیمہ گھر گئیں باغی ہوئی اور انہوں نے کہا، گھر جا کے شور مچایا، محمد کو کسی نے قتل کر دیا۔ گھر والے بھاگے آئے۔ اللہ کے رسول کا رنگ زرد تھا، آپ اس وقت لیٹے ہوئے تھے اور آثار موجود تھے۔ بہرحال جو حلیمہ سعدیہ تھیں وہ اس واقعے سے گھبرا گئیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ ان کو واپس لے گئے ان کی والدہ کے ساتھ کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ پھر ہوا تو ہم کہاں سے بچہ والدہ کو دیں گے۔ تو یہ 4 سال کی عمر میں، یا اگر یہ واقعہ 5 سال کی عمر میں ہوا ہے، ویسے عام طور پہ 4 سال کا ذکر ہی ہے، تو یہ آپ اپنی والدہ کے پاس واپس ان کی سایہ شفقت میں پہنچ گئے۔ یہ جو سینہ سیا گیا تھا، حضرت انس کی روایت موجود ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر ان کے اثرات دیکھتا تھا، وہ جو سینہ سیا گیا تھا اس کے اثرات میں دیکھتا تھا۔ اب جی آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے سایہ شفقت میں آ گئے۔ اب ان کی والدہ نے چاہا کہ میں اپنے خامند کی قبر کی زیارت کروں۔
اپنے جب ان کے خامند فوت ہوئے ہیں تو اس وقت تو یہ حاملہ تھیں. ویسے بھی اس دور میں کوئی سفر اتنا آسان نہیں تھا کہ یہ اسی وقت چل پڑتی. چلی بھی جاتی تو کم از کم 8 دن کا سفر تھا. بہرحال اب انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ جا کے اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کروں. انہوں نے کیا کیا کہ خود اور اپنا بیٹا اور ساتھ ہی عبد المطلب کو بھی ساتھ تیار ہو گئے کہ وہ اپنے بیٹے کی قبر کی زیارت کریں. جناب آمنہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کریں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کی قبر کی زیارت کریں. ساتھ انہوں نے ایمن کو لے لیا جو کہ جناب عبداللہ کی لونڈی تھی اور گھر میں ایک بڑی خاتون کی حیثیت سے رہتی تھیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دودھ بھی پیا تھا. بہرحال یہ چاروں جو ہیں یہ یثرب کی طرف روانہ ہوئے. یثرب میں جیسا کہ میں نے بتایا عبد المطلب کی ننہال بھی تھی. یہ وہاں ٹھہرے اور وہاں پہ تقریباً کچھ دیر ٹھہرے، کوئی تقریباً 1 ماہ. واپسی کا جب سفر ہوا تو راستے میں ابوا کے مقام پر جناب آمنہ جو ہیں بیمار ہو گئیں اور وہیں پہ وفات بھی ہو گئی. اندازہ کیجئے ایک بچہ ہے جو یتیم ہے، باپ پہلے سر پہ نہیں ہے، اب والدہ بھی 6 سال کی عمر میں فوت ہو گئی ہے. اندازہ کریں کہ ایمن انہیں کس طرح بلکتا ہوا لے کے واپس مکے آئی ہوں گی. بہرحال یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. اب جو ہیں آپ اپنی والدہ سے بھی محروم ہو گئے 6 سال کی عمر میں. عبد المطلب آپ کو لے کر آئے، ایمن ساتھ تھیں، مکہ پہنچے. اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی تھی. وہ دیکھتے تھے یہ میرا پوتا، نہ اس کا باپ ہے نہ اس کی ماں ہے، یہ یتیم پوتا جو ہے آپ نے اپنی ساری محبتیں ان کے لیے وقف کر دیں. لیکن کیا کرتے، 8 سال کے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دادا بھی فوت ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو لمبی عمر دی تھی. عبد المطلب کو 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شفقت 2 سال نصیب.